السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں عبوری انتظامیہ کے 4 اعلیٰ عہدیداروں عبدالکبیر محمد جان، عبدالحق واسق، نور محمد ثاقب اور سراج الدین جلال الدین حقانی پر عائد سفری پابندیاں ہٹانے کی منظوری دے دی ہے۔ افغان میڈیا طلوع نیوز کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیوں سے متعلق کمیٹی کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے عبوری حکومت کے 4 اعلیٰ عہدیداروں کو سعودی عرب کے سفر کے لیے استثناء دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی نے جن عہدیداروں پر پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، ان میں نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور عبدالکبیر محمد جان، قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل عبدالحق واسق اور حج و مذہبی امور کے قائم مقام وزیر محمد ثاقب شامل ہیں۔ سلامتی کونسل نے نوٹیفیکیشن میں لکھا کہ 5 جون 2024 کو سلامتی کونسل کی کمیٹی نے 1988 کی قرارداد کے مطابق عبدالکبیر محمد جان، عبدالحق واسق، نور محمد ثاقب اور سراج الدین جلال الدین حقانی کے مکہ جانے کے لیے سفری پابندی سے استثناء کی منظوری دی۔ ان کے سعودی عرب کے دورے کا مقصد حج کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کمیٹی کی جانب سے ان رہنماؤں پر سفری پابندیاں اٹھانے کا نوٹیفیکیشن ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دہشت گردی کے لیے امریکہ کو مطلوب سراج الدین حقانی نے رواں ہفتے متحدہ عرب امارات کا دورہ مکمل کیا، جہاں انہوں نے UAE کے صدر محمد بن زائد ال نہیان سمیت اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل عبدالحق واسق بھی موجود تھے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ آج ہفتے کے روز وسطی غزہ کی پٹی میں ایک چھاپے کے دوران اکتوبر سے یرغمال بنائے گئے 4 مغویوں کو بازیاب کر لیا گیا، جبکہ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسی علاقے میں اسرائیلی حملے میں 50 سے زائد افراد مارے گئے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ آیا یرغمالیوں کی بازیابی اور جان لیوا اسرائیلی حملہ اسی آپریشن کا حصہ ہے، لیکن دونوں ہی النصیرات میں پیش آئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے آج ہفتے کے روز پہلے کہا تھا کہ وہ النصیرات میں عسکریت پسندوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی اعلان ہے کیونکہ وہ عام طور پر اپنی کارروائیوں کے بارے میں رپورٹ نہیں پیش کرتے، جبکہ وہ ابھی جاری ہے۔ النصیرات ایک تاریخی فلسطینی پناہ گزین کیمپ جنگ کے دوران اسرائیل کی شدید بمباری کا نشانہ بنتا جا رہا ہے اور اس کے مشرقی علاقوں میں شدید زمینی لڑائی بھی ہوئی ہے۔ امریکہ نے کئی اشروں سے جاری کٹوتی پالیسی ختم کرتے ہوئے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد مزید بڑھانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ اقدام روس اور چین سے مقابلے کے باعث کیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کونسل کے ڈائریکٹر کے حوالے سے امریکہ کی نئی حکمت عملی میں مقابلے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی شرائط سے متعلق تازہ ترین ایگزیکٹو آرڈر پر حال ہی میں دستخط کیے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے جو ہدایت دی گئی ہے، ان میں چین کے ایٹمی ہتھیاروں کی ترقی سے نمٹنے پر زور دیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے یوکرینی ہم منصب زیلنسکی سے کیف کے لیے واشنگٹن کی امداد میں سابقہ تاخیر کے لیے معذرت کی ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکہ یوکرین کی حمایت سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ دونوں رہنماؤں نے پیرس میں ڈی ڈے کی سالگرہ تقریبات کے موقع پر ملاقات کی، جہاں امریکی صدر نے یوکرین کے الیکٹرک گرڈ کی تعمیر نو میں مدد کے لیے $225 ملین کی امدادی پیکج کا اعلان کیا۔ غزہ پٹی کے جنوب میں رافع شہر کے گلی کوچے اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے قتل کردہ درجنوں افراد کی لاشوں اور امداد کے منتظر زخمیوں سے بھری پڑی ہے۔ رافع شہر کے کویت اسپتال کے ڈائریکٹر سہیب حماس کے تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ رافع کی سڑکوں پر درجنوں لاشیں اور درجنوں زخمی افراد پڑے ہیں جن تک طبی ٹیمیں نہیں پہنچ سک رہی ہے۔ الحماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے رافع میں پہلے خالی کیے گئے کویت کے اسپتال کو نشانہ بنایا، جس سے ایک بڑے حصے میں آگ لگ گئی۔ رافع کے تمام اسپتال جاری فوجی حملوں کی وجہ سے ناکارہ بننے کے باعث حفظان صحت کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ یہ بیان کرتے ہوئے کہ اسرائیل نے اسپتالوں کو براہ راست نشانہ بنایا اور انہیں خدمات سے محروم کر دیا، حماس نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ رافع میں اسرائیل کے جرائم کے برخلاف اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، غزہ کی پٹی کے خلاف جاری نسل کشی کی جنگ کو فوری طور پر روکیں اور ایندھن فراہم کریں اور اسپتالوں کو طبی امداد فراہم کریں۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مزید 77 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 221 افراد حملوں میں زخمی بھی ہوئے۔ بیان کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، جس کے نتیجے میں 36,731 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں مجموعی طور پر 83,530 فلسطینی زخمی ہوئے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سربراہ نے اسرائیل سے بچوں کے خلاف مظالم بند کرنے کا مطالبہ کیا۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونی گٹرس بچوں کے خلاف مظالم پر اسرائیل کو مجرموں کی عالمی فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے ایلچی گیلاد اردن نے کہا کہ وہ اس شرمناک فیصلے سے بالکل حیران اور ناگوار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کی فوج دنیا کی سب سے اخلاقی فوج ہے۔ اسرائیل میں ایچ ڈی ٹیما نامی فوجی حراستی مرکز میں قید ہزاروں فلسطینیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیے جانے کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ امریکی نیو یارک ٹائمز کے پیٹرک کینگسلا اور بلال شبیر کی خصوصی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے باشندوں کے خلاف تفتیش کے طریقوں میں تشدد کا استعمال کیا۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ گزشتہ 6 مہینوں میں ایچ ڈی ٹیما اڈے پر مختلف وجوہات کی بنا پر کم از کم 35 زیر حراست افراد کی موت ہو گئی اور کچھ قیدی اڈے سے نکلنے کے فوراً بعد مر گئے۔ یونس الحمالوی نامی ایک ہیلتھ ورکر نے بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں نے اسے مریض کو لے جاتے ہوئے حراست میں لیا۔ بجلی کے تاروں سے ڈھکی کرسی پر بیٹھنے پر مجبور کیا گیا، کئی بار جھٹکا دیا گیا اور کچھ ہی دیر میں اس کی صحت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ خبر میں بتایا گیا کہ اسرائیلی فوجیوں نے کچھ فلسطینی یرغمالیوں کو ایک بہت ہی گرم دھاتی بار پر بیٹھنے پر مجبور کیا اور اس تشدد کے بعد کچھ یرغمال تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ یہ بات نوٹ کی گئی کہ اونچی آواز میں موسیقی سنوانے کے بعد کچھ زیر حراست افراد سے صرف زیر جامہ میں پوچھ گچھ کی گئی اور کچھ قیدیوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کر دن میں 18 گھنٹے تک خاموشی سے بٹھایا گیا۔ حزب اللہ نے اعلان کیا کہ اس نے لبنان کے جنوب سے سرحد پر اسرائیل کی فوجی چیک پوسٹ پر کیمیکاز ڈرون سے حملہ کیا۔ حزب اللہ نے اسرائیلی اہداف پر اپنے حملے کے بارے میں ایک بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کے زیر قبضہ شیبا فارمز میں واقع سنائم کے علاقے میں نئی قائم کی گئی توپ چیک پوسٹ کو ایک کیمیکاز ڈرون نے نشانہ بنایا۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حملے میں وہاں پر موجود فوجیوں اور توپ کے نظام کو ٹھیک نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران میں اصلاح پسندوں کے مرکزی اتحاد نے آج ہفتے کے روز کہا ہے کہ وہ اس ماہ کے صدارتی انتخابات میں صرف اسی صورت میں حصہ لیں گے جب ان کے امیدواروں میں سے کم از کم کسی ایک کو حصہ لینے کی منظوری دی جائے۔ اصلاح پسند اخبار اتحاد کے مطابق اصلاحی محاذ کے ترجمان جواد امام نے کہا، اصلاح پسند انتخابات میں حصہ لیتے ہیں اگر ان کے پاس امیدوار ہو، بصورت دیگر شرکت کی توقع نہیں کی جانی چاہیے۔ 28 جون کو ہونے والے ابتدائی صدارتی انتخابات انتہائی قدامت پسند صدر ابراہیم رئیسی کی جگہ پر نئے صدر کو بٹھانے کی کوشش ہے، جو 19 مئی کو ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ 80 امیدواروں جنہوں نے اپنی امیدواری جمع کرائی ہے، جمعرات تک انتظار کریں کہ آیا وہ گارڈین کونسل سے منظور شدہ ہیں یا نہیں، ایک غیر منتخب ادارہ جس کا قدامت پسندوں کا غلبہ ہے جو عوامی عہدے کے لیے تمام امیدواروں کی جانچ کرتا ہے۔ ایران کی مقامی فورس نیوز ایجنسی کے حوالے سے ریفارم فرنٹ کے رہنما اظہر منصوری نے کہا ہے کہ گارڈین کونسل اصلاح پسند تحریک کے لیے کسی امیدوار کو نامزد نہیں کر سکتی، ہمارے پاس اپنے امیدوار ہونے چاہیے۔ سعودی اسکاٹ کمیٹی نے مسجد حرم میں عازمین حج کی خدمت کے لیے 220 گرلز اسکاٹ کی خدمات حاصل کی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ اسکاٹ کمیٹی کے تحت کام کرنے والی گرلز اسکاٹ مشاعر مقدسہ میں بھی عازمین کی خدمت کریں گی۔ اسکاٹ کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن بن ابراہیم المدرس نے کہا ہے کہ گرلز اسکاٹ کو عازمین کی خدمت کے لیے ضروری تربیت فراہم کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی گرلز اب معاشرے کی تعمیر و ترقی میں بہتر کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ رضاکارانہ خدمت کے شعبے میں سمیت اب تمام شعبے حیات میں اہم فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وزارت دفاع نے سال 2024 کے حج کے لیے تیاریاں مکمل کر لی اور وہ سیکیورٹی سروسز اور سرکاری اداروں کے کام میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق وزارت دفاع میں حج امور کی نگران کمیٹی نے ایام حج کے لیے منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ عسکری، طبی اور دیگر اداروں سے افرادی قوت اور اضافی اہلکاروں کو مکہ مکرمہ، مشاعر مقدسہ اور مدینہ منورہ میں عازمین حج کی خدمت اور رہنمائی کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ وزارت دفاع کے مختلف یونٹس کو امن عامہ میں معاونت کے لیے حج ایام میں وزارت داخلہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے حکمت عملی مرتب کی ہے۔ سیکیورٹی یونٹ مسجد حرم کے مختلف مقامات پر تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ مشاعر مقدسہ کا مستقل بنیادوں پر فضائی جائزہ بھی لیا جاتا رہے گا۔ ایام حج میں فضائی یونٹ ہجوم کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے گراؤنڈ کنٹرول کو مطلع کرتا ہے، جہاں سے فوری طور پر منصوبے کے مطابق ہجوم کو اس مقام سے کم کیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اشرقت کمپنی کے ذریعے فلسطین سے عازمین حج کا پہلا قافلہ آج مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق اشرقت کے ذریعے آنے والے فلسطینی عازمین کے پہلے قافلے میں 800 افراد تھے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ اس سال فلسطین سے 8000 عازمین فریض حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ کمپنی کے سربراہ احمد تومان نے کہا ہے کہ فلسطینی عازمین حج کو بہترین سہولتیں فراہم کی جائے گی۔
حاصل زندگی سفر کو یادگار بنانے کے لیے فلسطینی عازمین کو ایمان افروز ماحول فراہم کیا جائے گا۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے خادم حرمین شریفین کے پروگرام کے تحت حج کے لیے آنے والے شاہی مہمانوں کے پہلے گروپ کا آج خیر مقدم کیا۔ یاد رکھے دنیا بھر کے 88 ممالک کے 2322 عازمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی خصوصی دعوت پر فریض حج ادا کریں گے۔ 1000 عازمین فلسطین میں ہلاک ہوئے اور زخمی ہونے والے شہریوں کے لواحقین میں سے ہوں گے، جبکہ 22 عازمین سعودی عرب میں علیحدہ ہونے والے سیامی بچوں کے والدین ہوں گے۔ وزارت اسلامی امور اس پروگرام پر عمل درآمد نگرانی کر رہے ہیں۔ سرکاری خبررساں NCSP کے مطابق شاہی مہمانوں کے پہلے گروپ میں ازبکستان، ویتنام، رومانیہ اور مونٹی نیگرو سے آنے والے 34 عازمین کا جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا گیا۔ بعد ازاں انہیں مکہ مکرمہ روانہ کیا گیا۔ ترکیہ کے وزرائے خارجہ کونسل کا ہنگامی اجلاس وزیر خارجہ حقان فیدان کی اپیل پر استنبول میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کا آغاز دولانبا پیلس کے صدارتی اموری دفتر میں شروع ہوا۔ اقتصادی بنیادوں پر قائم ہوئے 8 ترقی پذیر ممالک کی تنظیم اپنی تاریخ میں پہلی بار کسی سیاسی مسئلے پر بات کر رہی ہے۔ اجلاس میں غزہ میں اسرائیل کے قتل عام اور انسانی المیہ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے آغاز سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ حقان فیدان نے کہا کہ غزہ کو کسی امید کی ضرورت ہے۔ اس پلیٹ فارم کی بنیاد انصاف اور مساوات پر رکھی جانے کا اظہار کرتے ہوئے فیدان نے کہا یہ محض فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ نہیں بلکہ یہ عالمی جمہوریت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سرکاری خرچ پر 1000 طلبہ و طالبات کو زراعت کی جدید تربیت کے لیے چین بھیجا جائے گا۔ آج ہفتے کو وزیراعظم ہاؤس سے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیراعظم پاکستان نے 1000 طلبہ کو یانگلنگ ایگریکلچر ڈیمانسٹریشن بیس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز شریف منگل سے چین کے 4 روزہ دورے پر ہے اور جمعے کو ان کی چینی صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ بیان کے مطابق وزیراعظم نے چین میں پاکستانی سفیر اور متعلقہ حکام کو چینی حکام سے طلبہ کو بھیجنے کے منصوبے کو حتمی شکل دینے کی ہدایت دی۔